شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. آج ہماری گفتگو کا عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. کلرز، ٹیکسچرز، ایموشنز. اور ذیلی جو اس کی سب ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اے پینٹرز جرنی. سو آج ہمارے ساتھ ہیں احمد حبیب جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے. از اے ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ، پینٹر ہیں، شاعر ہیں، ڈرامہ پلیز آپ نے بہت سے پلیز لکھے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجسمہ ساز بھی ہیں. آپ کے فن پاروں کی اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں نمائشیں جو ہیں وہ منعقد ہو چکی ہیں. بے شمار ایوارڈز آپ نے سمیٹے ہیں، انکلوڈنگ نیشنل ایوارڈ، اسپیکر قومی اسمبلی ایوارڈ، گورنر پنجاب ایوارڈ وغیرہ. اداکاری میں بھی آپ کا حصہ رہا ہے. 2 کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں. مجھے بھی بتا رہے تھے کہ 4 مزید کتابیں جو ہیں وہ طباعت کے مرحلے میں ہیں. ملک کے قریباً سبھی جو نمایاں کالم نگار ہیں یا جو آرٹ کرٹک ہیں وہ آپ کے فن کے اوپر اپنا اظہار خیال یا اپنے کالم یا مضامین لکھ چکے ہیں. مور اوور آپ یونیورسٹیز میں بھی گیسٹ اسپیکرز کے طور پر مدعو کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آج یہاں دا بلیک ہول میں بھی ہماری درخواست پہ یہ تشریف لائے ہیں. آرٹ میں اگر ہم بڑھیں تو آپ کا جو پینٹنگ اسٹائل ہے دیٹ از ایکسپریشنسٹ اسٹائل. مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ. آئی ہوپ کہ آج کی گفتگو میں ہمیں پتہ چل جائے گا. جنرلی ہی ڈراز انسپریشن فرام دی سراؤنڈنگس، لینڈسکیپس، سیزنس، ہیومن ریلیشن شپس، اولڈ ڈور، پرانے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان، یا ایسی جگہیں جو کسی کی آمد کے منتظر ہوں یا جو کسی جانے والے کو یاد کر رہی ہوں. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. چھوٹا سا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارا کہ اپنے سیل فونز جو ہے کائنڈلی سیل فونز اپنے کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں ٹرن کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. احمد حبیب جو ہیں شروع میں اپنی گفتگو کریں گے. اس کے بعد بڑا جمہوری کلچر ہے یہاں پہ، گفتگو میں سب کو موقع ملتا ہے وین ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے. بس چھوٹا سا ایک کام کیجیے گا، پہلے اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون دے دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی آواز ہمیں تو آ جائے گی لیکن آن لائن آڈینس تک نہیں آئے گی اور ریکارڈنگ میں بھی نہیں آئے گی. اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ پلیز ویلکم احمد حبیب. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے میرا تعارف سنا اور مجھے یقین ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا بھٹکا ہوا انسان ہے جو کبھی پینٹ کرتا ہے، کبھی نظمیں لکھتا ہے، کبھی ڈرامے کرتا ہے، ڈراموں میں بھی کبھی لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی پروڈیوس کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ کرتا ہے، کبھی مجسمے بناتا ہے. تو بنیادی طور پہ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ مجھے کوئی کس خانے میں رکھے. تو یہ سوال اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ ایک ایسا شخص ہوں جو زندگی کے ہر سٹیج پہ کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس ابلاغ کے لیے یا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میں ہر فرد کی طرح یا انسانیت کی طرح اظہار کے مختلف راستے اپناتا ہوا آیا ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب سے تخلیق ہوا ہے تب سے اب تک انسان کا بنیادی مسئلہ اظہار ہی رہا ہے، چاہے وہ ذات کا ہو، معاشرے کا ہو، اخلاقیات کا ہو، کسی بھی بات کا. تو اسی اظہار کے راستوں میں انسان نے مختلف زبانیں دریافت کیں، مختلف لہجے اپنائے، مختلف عادات اختیار کیں، جن میں سے میوزک نکلا، تھیٹر نکلا، جن میں سے آپ مختلف زبانیں نکلیں، لہجے نکلے، ایکسپریشنز نکلے. تو یہ سارا بیسیکلی جو اصل مسئلہ تھا انسان کا وہ اظہار تھا، اپنی ذات کا اظہار. تو اسی اظہار کے لیے میں نے بھی بے شمار راستے اختیار کیے. 1988 میں ہم لوگ عمان میں تھے. میرا بچپن کا کچھ حصہ عمان میں گزرا ہے. میرے والد شاعر بھی تھے، آرٹسٹ بھی تھے.
تو میں بنیادی طور پہ ایک پینٹر پائلٹ بننا چاہتا تھا، تو اس کے لیے میں جو سائنس کے سبجیکٹس تھے وہ پڑھ رہا تھا. لیکن میں بچپن سے سائیکلسٹ رہا ہوں، تو ایک روزانہ شام کو میں پریکٹس کے لیے نکلتا تھا. تو ایک دن مجھے ایک ایگزیبیشن دیکھنے کا موقع ملا. بنیادی طور پہ چونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے، میں اپنی تحریر میں ذکر بھی کروں گا. تو چونکہ ہم نے اپنے ارد گرد کبھی اس طرح پینٹر دیکھے ہی نہیں تھے، اس لیے انسپائر ہونے کے لیے بھی میرے پاس کوئی رول ماڈل اپنے ارد گرد گاؤں کے ماحول میں نہیں تھا. تو گاؤں سے نکل کے ہم عمان چلے گئے، وہاں ایک ڈیفرنٹ زندگی دیکھی. اور پھر اس کے بعد مجھے، چونکہ ہم لوگ بچپن سے ہی باہر آتے جاتے تھے، تو مجھے جہاز بڑے فیسنیٹ کرتے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا. لیکن پھر 88 میں مجھے ایک ایگزیبیشن دیکھنے کا موقع ملا، اور مجھے لگا کہ یہ آرٹ ایک اس سے بھی زیادہ گلیمرس چیز ہے. تو میں رنگوں کی طرف آ گیا. تو کرتے کرتے میں پھر اس راستے سے ایسا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رنگ ایسے لگے کہ جو کبھی اتر ہی نہیں سکے زندگی سے. تو پھر اس کے بعد 90s کی دہائی شروع ہوئی جب، تو اگر میں کہوں کہ ایک زمانہ جس نے میری شخصیت پہ بہت گہرا اثر ڈالا اور میری سوچ کے دھاروں کو یکسر بدل دیا، تو وہ تھی 90 کی دہائی. کیونکہ وہی 10 سال ہیں جنہوں نے موتی کے دانے دے کر میرے اندر کے فنکار کو پالا. ان 10 سالوں میں جو گرم سرد کپڑے پہنے، مجھے ان کی تراش خراش اور رنگ تک یاد ہیں. جو ڈرامے اور جو فلمیں دیکھیں، جو گیت سنے، جن احساسات کی پھوہار میں بھیگا، جن خوابوں کو اپنی جوانی کی میٹھے نیندیں پیش کیں، اور جن راستوں سے ہو کر گزرا، ان پگڈنڈیوں کے کناروں پہ دھرے پتھر اور خار و گل سب میرے ذہن کے اجنتا میں انمٹ رنگوں نے سے وقت نے نقش کیا، اور وہ نقش رہ گیا. نادان عمر کے کچے پکے عشق میں اسی دہائی کی پیچیدہ گلیوں میں ہی کر آیا تھا، اور میرے حسن پرست ہونے میں سارا قصور میرے گاؤں کے حسن کا تھا اور ہے، کیونکہ اسی نے مجھے ہوش سنبھالتے ہی حسن آشنا کیا تھا. یہ دہائی میرے لیے کمہار کا وہ چاک ہے جس کی تیز گردش پہ رکھ کر سمے کی مخروطی انگلیوں نے دبا دبا کر مجھے ایک برتن کی شکل دی، اور مشاہدات کی پونجی میری جیبوں میں بھر کر رخصت ہو گئی. تو میرے سامنے اگلی دہائی کا ایک طویل سفر تھا. میرے نزدیک کسی مصور کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کو محض گزارے نہیں، بلکہ اپنی عمر کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جی کر آگے بڑھے اور کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھے. میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں 90% لوگ اصل میں دیکھنا نہیں جانتے. وہ محض اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں کہیں ٹھوکر نہ لگے. جبکہ ایک فنکار اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ٹھوکر کھا کر آگے بڑھے. اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ ایک فنکار ہی ہے جو دراصل دیکھنا جانتا ہے. بصارت کی جستجو میں فن سب سے پہلی جو چیز عطا کرتا ہے اسے تخیلاتی آنکھ کہتے ہیں، جو دیوار کے اس پار دیکھنا اور پرکھنا سکھاتی ہے. جب اسے دیکھنا اور پرکھنا آ جاتا ہے تو پھر اسے معاشرے کی خوبصورتیوں اور بدصورتیوں میں کھچی باریک لکیر بھی دکھائی دینے لگتی ہے، اور وہ حسن کے حقیقی معیار کو پا لیتا ہے. حسن کا حقیقی معیار پا لینے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی ذات اور پھر اپنے ارد گرد کو سنوارنے نکلتا ہے. تو اس کی کاوش کا یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے کئی نسلوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. کھلی آنکھوں سے جیے پل جب اس کے ذہن میں ایک کائنات کی صورت رہ جاتے ہیں، تو یہی مشاہدات آنے والے سالوں میں اس کی تخلیقات میں روح پھونکتے ہیں، اور تصورات کی اسی آبجو سے خیال کے گوہر نکال نکال کر وہ تخلیق کی دنیائیں آباد کرتا ہے. میرے نزدیک کسی بھی فنکار کے فن کی عمارت 3 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے: مشاہدہ، تخیل اور اظہار.
یہاں میں اپنی تحریر کو روک کے آپ سے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھی فنکار کی یہ جو عمارت ہے یہ ان ستونوں پہ کیسے کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ سوسائٹی جو ایک آرٹسٹ کو دیتی ہے، ایک آرٹسٹ وہی اس سوسائٹی کو لوٹاتا ہے، مگر ہماری اپروچ ڈائریکٹ نہیں ہوتی بلکہ ہم ہمیشہ انڈائریکٹ اپروچ میں ریٹرن کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے اگزامپل تو بڑی معافی چاہتا ہوں، ایک غیر مناسب سی ہے. ایک مالی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیج کو مٹی میں ڈال کے اس کے بعد جب اس میں کھاد ملاتا ہے تو وہی کھاد اس بیج سے ہو کے، ٹہنیوں سے ہو کے جب پھول بنتی ہے تو محبت کی علامت ہو جاتی ہے. لیکن وہی گوبر، وہی کھاد اگر آپ کسی کو ڈائریکٹ دیں تو وہ لینے کو تیار نہیں ہوتا. جب آپ اپنے درد اپنے فن میں ڈالتے ہیں، اپنے نغموں میں ڈالتے ہیں، تو لوگ اس کو سننے کو بھی تیار ہوتے ہیں، اس کو خریدنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کو بھی تیار ہوتے ہیں. کیا ہے کہ آپ بیسیکلی اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں جس کو ہم ایستھیٹک کہتے ہیں. میرے نزدیک پوری انسانیت میں ایک واحد چیز جو انسان نے سب سے بیسٹ تخلیق کی ہے وہ ہے ایستھیٹک کا وہ پوائزن جس کی ایک بوند کسی بھی چیز میں ملا دی جائے تو وہ آرٹ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ پوائزن تھا جو انسان کو غاروں سے یہاں تک نکال کے لایا. آپ دیکھیں نا، کھانا پکانا بڑا آسان سا کام ہے اور بڑا سمپل سا کام ہے. آپ اسی کو اگر ایستھیٹیکلی کریں تو وہ آرٹ ہو جاتا ہے. بال تراشنا سے لے کے کپڑے بنانے، پینٹنگز، کیو آرٹ سے لے کے ڈراموں تک، جو کہ اس سے پہلے ڈرامے کی پرفارمنس محض اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی تھی، لیکن جب وہ باقاعدہ کسی ایستھیٹک کسی جذبے کے تحت کی جانے لگیں یا کسی حساس جذبے کے تحت کی جانے لگیں تو وہ آرٹ ہو گیا. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلا آرٹ کب تخلیق ہوا ہوگا. میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ جس دن کسی انسان نے سب سے پہلی محبت کی اور اس محبت کے تحت جو نقش دیوار پہ تخلیق ہوا وہیں سے آرٹ کی ابتدا ہوئی. اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ضرورت کے تحت پیغام دیے جا رہے تھے. کوئی شکار پہ گیا تو چھوڑ گیا، کوئی کسی نے کسی اور طرف ہجرت کی تو اپنے نقش چھوڑ گیا، تو یہ سب ضرورت تھی. لیکن جس وقت انسان سٹیبل ہوا اور اس نے جب انسانی جذبوں کے تحت کوئی پیغام، پہلا محبت کا جو پیغام تخلیق ہوا، اسی کو ہم آرٹ کہیں گے. تو اس تحت ہر انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ سوسائٹی سے لے رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ہر انسان آبزرو کرتا ہے، چاہے وہ اچھے جذبے ہوں، احساسات ہوں، معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ جذبہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہر شخص پھر اسی طرح سوسائٹی کو لوٹا بھی رہا ہوتا ہے. لیکن ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جیسے لیتا ہے سوسائٹی سے ویسے ریٹرن نہیں کرتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، آبزرویشن، ایکسپریشن. آبزرویشن، ایکسپریشن یہ ایک عام آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے. ایک فنکار سینٹر میں اس پینڈولم کے نیچے ایک جو فلیم سوچ کا جلا لیتا ہے، تو جب وہ پینڈولم تخلیق آبزرویشن سے ایکسپریشن تک جاتا ہے، تو جب وہ اس فلیم سے گزرتا ہے تو آپ کا آرٹ پیس تخلیق ہو جاتا ہے. اس ڈائلاگ کی ایکو پھر صدیوں رہتی ہے، جیسا کہ آپ مختلف تہذیبوں میں دیکھتے ہیں. پینٹنگس ہیں، اسکلپچرس ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہیں، تو وہ آپ کو مختلف اس کی پھر نہ تو وہ سرحدوں کی قید میں رہتا ہے نہ وقت کی قید میں رہتا ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی، چاہے وہ ایکٹر ہو، سنگر ہو، شاعر ہو، پینٹر ہو، ہر فنکار کی بیسیکلی جو کنسٹرکشن ہے وہ انہی 3 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، جس کو ہم مشاہدہ، تخیل اور اظہار کہتے ہیں، یعنی آبزرویشن، امیجنیشن اینڈ ایکسپریشن. میرا ماننا ہے کہ اگر آپ شاعر ہیں تو آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص اور موڑ آپ کو ایک لفظ دے کر جاتا ہے، اور اگر مصور ہیں تو آپ کے پیلٹ پہ ایک رنگ چھوڑ کر جائے گا. کسی بھی دوسرے فنکار کی طرح میں بھی بنیادی طور پہ ایک ایسا ہی شخص ہوں
جو زندگی کے ہر لمحے معاشرے سے کبھی لفظ تو کبھی رنگ کی صورت میں کچھ نہ کچھ جذب کرتا ہے، مہینوں اپنے دماغ میں سوچ کی آنچ دیتا ہے اور پھر اپنے اسلوب کا انگ دے کر اظہار کر دیتا ہے۔ میں گزشتہ 30 سالوں کے دوران میں نے فنون لطیفہ کے مختلف میڈیمز اختیار کیے، جیسے مصوری، مجسمہ سازی، کہانی، نظم اور تھیٹر وغیرہ۔ مصوری میں موضوعاتی طور پہ میرا فن 3 دہائیوں پہ مختلف سیریز میں سفر کرتا ہوا موجودہ شکل میں پہنچا ہے، جس کے چند نمونے آپ کی سامنے سلائیڈ پہ چل رہے ہیں۔ یہ وہ سیریز ہے جو ایکچولی میری وجہ شہرت بنی، اسی لیے میں آج اس سیریز کو آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ ہم اس سیریز پہ تھوڑی سی بات کریں گے آگے چل کے۔ یہ پچھلے 10 سال سے میں اس سیریز پہ کام کر رہا ہوں، جس کے 6 سولو شوز اور بے شمار انفرادی نمائشیں، اس کے گروپ نمائشیں ہو چکی ہیں۔ تو اس سیریز کا جو ایسنس ہے اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو اس سیریز کو جو امپریشنزم سٹائل ہے جو میرا ابھی انہوں نے کہا، تو اس تک ہم کیسے آئے یہ میں آگے چل کے آپ سے ذکر کروں گا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ اندرون بیرون ملک بے شمار نمائشیں اس کی ہو چکی ہیں، جیسے میں نے کہا، اور اس کی جو اصل ایگزیبیشن ہونی تھی وہ انڈیا میں ہونی تھی 2012 میں، جو نہیں ہو سکی، اس کی بھی ایک الگ سے کہانی ہے۔ بظاہر میرے استعارے، اچھا جب ہم پینٹنگز کی بات کرتے ہیں یا پینٹنگز میں اظہار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سمبلزم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا۔ آپ کا آرٹ، پینٹنگز کی اسپیشلی ویژول آرٹ کی ہم بات کریں تو آپ کا آرٹ بنیادی طور پہ 2 اس کی باڈیز ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا وجود ہوتا ہے، جو بظاہر آپ کو پینٹنگ نظر آتی ہے، وہ میسج اپنے اندر لیے ہو یا نہ ہو، وہ بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے، اگر میسج ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم آپ کو ویژولی انٹرٹین ضرور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے روح۔ اگر آپ پینٹنگز اس کی جو ویژول باڈی ہے اس کی طرف سے اس کے میسج تک پہنچائیں تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس کے لیے ہمیں مختلف سمبلز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں، جیسے تحریر میں کسی بات کو کنوے کرنے کے لیے آپ کو بظاہر بڑی آسان راستہ ہوتا ہے، آپ لکھ دیں، بتا دیں، بول کے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات اگر آپ کو پینٹنگز کے تھرو کنوے کرنی ہو تو ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ کو درجنوں سمبلز یا استعارے ایک درست ترتیب کے ساتھ رکھنے پڑیں گے، تبھی بات کنوے ہوگی۔ جیسے ایک ہتھیلی کے اوپر اگر آپ سیب پینٹ کرتے ہیں تو معنی کچھ اور ہوگا، اور اسی ہتھیلی کے وہ سیب اگر نیچے رکھ دیں تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ صرف 2 سمبلز کے ساتھ آپ کی ساری کہانی الٹ جاتی ہے۔ تو سمبلزم آرٹ کے اندر بڑا جو ہے وہ مضبوط ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آرٹسٹ سمبلزم یا اس کی لینگویج کو نہیں جانتا تو پھر نہ وہ کنوے کر سکتا ہے اور نہ اس کی بات کنوے ہوگی۔ اب سمبلز 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کچھ تو انٹرنیشنل سمبلز ہیں، کچھ جو ہیں ہر آرٹسٹ اپنے سمبلز خود دریافت کرتا ہے۔ جیسے میرے سمبلز بظاہر میرے استعارے اپنے ارد گرد بکھری بے شمار بے وقت اشیاء ہیں، جن کو عام حالات میں سطحی آنکھ سے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، جیسے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان، رنگ آلود دیواریں، آسمان پہ اڑتے پتنگ، بجلی کے ڈھیلے ڈھالے تار اور سوکھنے کے لیے رسیوں پہ ٹنگی اترنے۔ یہ بظاہر بڑی عام سی باتیں ہیں جن کو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر جاتے ہیں۔ لیکن ایک پینٹر کے لیے، کسی عام فرد کے لیے یہ محض برتنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر علامتی طور پر انہیں اپنی کمپوزیشن میں استعمال کر کے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انسانی رویوں اور معاشرتی ناہمواریوں کی بات کر سکوں۔ نروان سیریز میں کیا۔ اب نروان سیریز کا چونکہ اس وقت ہم یہاں نہیں دکھا رہے، چونکہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نیوڈ سیریز ہے ساری، تو اس میں اس کے کچھ سلائیڈز میرے پاس اویلیبل بھی نہیں تھے، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اگر آپ میرے سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے۔ میری 2 پیرالل سیریز پچھلے 20 سال سے چل رہی ہیں، جس میں ایک نروان سیریز ہے۔ نروان سیریز میں ہر 4-5 سال بعد میں ایک شو کرتا ہوں، اس میں میں اپنے معاشرے کی ناہمواریوں، اڈلٹ ریلیشن، سوسائٹی کے اندر جو ویمن رائٹس پہ، انسانی رائٹس پہ ڈیبیٹ کیا ہوتا ہے۔
दूसरी मेरी ये आर्किटेक्चर सीरीज़ है जो स्पेशली आज हमने मुख्तस की है इस इवेंट के लिए, तो इसके लिए हम बात करेंगे। अब नरवान सीरीज़ में 3 एलिमेंट्स थे मेरे, औरत, पतंग और धागा। अब इन 3 एलिमेंट्स के साथ या इन 3 सिंबल्स के साथ पूरी सीरीज़ कन्वे हुई है और उसमें रिलेशंस की बात की है। अब काइट जो है उस पेंटिंग्स में मर्द का सिंबल है, औरत मुआशरे की एक औरत है, और एक धागा जो है वो रिलेशन है। अब उसमें किसी जगह पेपर क्लिप मैंने यूज़ किया है, जैसे एक पेंटिंग है उसमें फोर्स्ड मैरिजेस, एक औरत को मैंने दिखाया है एक बड़े से काइट के साथ रखी हुई और उसके हाथों के ऊपर जो है वो पेपर क्लिप लगे हुए हैं, तो ये ज़बरदस्ती की जो शादियां हैं उसको कन्वे करती है। इसी तरह एक पेंटिंग और थी कि जिसमें आसमान पे बहुत सारे काइट मैंने दिखाए और उस काइट्स के नीचे जो स्ट्रिंग्स आ रही थी उसके नीचे एक औरत है जिसके हर अज़ा के जॉइंट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच है, और बेसिकली उस औरत को वो काइट ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब वो पपट शो उस पेंटिंग का टाइटल था। एक पेंटिंग और थी डांसिंग ऑन द रेड स्ट्रिंग्स, उसमें ये था कि बेशुमार औरतें ऊपर जिनके हाथ में पपट के वो ऑपरेट करने वाले क्रॉस हैं और नीचे सारे काइट ज़मीन पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो कहने का, अब देखें सिंबल्स की तरतीब बदलने से पेंटिंग्स की लैंग्वेज और उसका मैसेज बदल जाता है। अब वही जब ब्लैक स्ट्रिंग्स थी तो काइट ऊपर से औरत को कंट्रोल कर रहे थे। अब दूसरी जब रेड स्ट्रिंग आई तो चूंकि रेड मोहब्बत का कलर हम पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, तो अब रेड स्ट्रिंग्स जब मोहब्बत के तारों पे, तो बेसिकली वो औरत पे के इशारों पे रक्स करने को भी तैयार होता है। तो ज़िंदगी में ये मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होते हैं जो आर्टिस्ट अपने इर्द गिर्द से लेता है और अपने सिंबल्स के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू कन्वे करता है, और बाज़ औक़ात लोगों को बात समझ आती है, बाज़ औक़ात नहीं भी आती, लेकिन वो अपनी बात कर जाता है। मेरे लिए धूप और साए के इम्तजाज से दीवारों पे ढलती उम्रों के तह दर तह रंग और खुरदरापन हमेशा से ही एक दिलचस्प खेल रहा है। जैसे मैं कहीं पानी जैसे पतले रंगों के बहाव तो कहीं क्रीम जैसे गाढ़े रंगों की परतों से खेलता हूँ, और यही मेरी अपनी वज़ा करदा थिन वॉश एंड इम्पेस्टो टेक्निक है जो मुसलसल रियाजत के बाद मेरी पहचान बनी। इस सीरीज़ में जो टेक्निक यूज़ हुई है, नॉर्मली हम जब बात करते हैं वाटर कलर की तो हम एक ख़ास टेक्निक को जहन में रख के सवाल करते हैं कि वाटर कलर हमेशा चूँकि थिन वॉश टेक्निक में इस्तेमाल होता है तो हम कहते हैं कि वो वाटर कलर ही होगा, जबकि ज़रूरी नहीं ऐसा हो। मेरे नज़दीक बल्कि एक्चुअली मीडियम 2 किस्म के होते हैं, एक वाटर कलर है और एक ऑयल कलर है। अब अगर फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते तो बड़ी आसानी से समझ आती। इसी तरह 2 डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मीडियम्स हैं, एक थिन वॉश और एक इम्पेस्टो। अब थिन वॉश ऑयल में भी अप्लाई हो सकता है और वाटर कलर में भी अप्लाई हो सकता है। जब हम कहते हैं इम्पेस्टो तो बेसिकली थिक कलर के साथ आप नाइफ़ के साथ, बाज़ औक़ात जैसे मैं हाथों पे रंग लेके तो कैनवस पे मल के तो उसकी डिफरेंट शेप्स क्रिएट करता हूँ, हाथों पे रंग मुझे फ़ील होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात हमने आउटडोर पेंटर बेसिकली उसकी लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। आउटडोर पेंटर जो होता है वो अपना जो मटेरियल है वो बहुत लिमिटेड करता है। एक ज़माना था जब आहिस्ता आहिस्ता मैं पेंट करता गया तो मेरा मटेरियल कम होता गया। जैसे मैंने अपनी लाइफ से ब्रश निकाल दिए, मैंने हाथों से रंग मिक्स करके तो कैनवस पे मलना शुरू किया। फिर मैंने अपनी लाइफ से पैलेट को निकाल दिया। मैं जहाँ जाता था तो हम क्या करते थे, कोई एक प्लेन पत्थर ढूंढता था, मैं उस पत्थर को रख के उधर ही ट्यूबें उस पर निकाली, पेंट मिक्स किए और कैनवस उठा के आगे वो एक रंग आलूद पत्थर इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ा हुआ मिलता था किसी को। फिर क्या हुआ कि मैं कैनवस के ऊपर ही रंग निकाल के तो उधर ही उनको मर्ज करके तो शेप दे देता था। तो हम चीज़ों को बेसिकली स्लो करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो होता क्या है कि आर्टिस्ट जितना कॉन्फिडेंट और स्किल्ड होता चला जाता है वो उतना मटेरियल उसका लेस होता चला जाता है। फिर उसके बाद मोबाइल जब ये कार्ड्स आए तो मेरी लाइफ से नाइफ़ निकल गया। हमने वो कार्ड उठा के कार्ड के साथ जो है वो करके पत्तों के साथ हम कर आते थे। तो बेसिकली हम कोशिश करते थे कि आउटडोर के ऊपर बहुत,
کیونکہ میلوں ہم اپنی کٹ پیچھے لگا کے ٹریول کرتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر مٹیریل بہت زیادہ نہیں رکھتے. وہ ایک شعر ہے نا کہ قیام ہو تو ضروری ہے سیم و زر، لیکن مسافرت میں گندم کپاس کیا رکھنا. تو بنیادی طور پہ ہم ایک آؤٹ ڈور پینٹر چونکہ مسافر ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس زیادہ گندم کپاس کا ذخیرہ نہیں جمع کرتا. ہم وہیں انوینٹ کرتے ہیں چیزیں اور وہیں چھوڑ آتے ہیں. تو یہ تھن واش ٹیکنیک جو ہے یہ تقریباً 2000 میں نے انوینٹ کی، جس میں پھر ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کہاں مجھے واش دینے ہیں، کہاں مجھے امپیسٹو کرنا ہے. تو میں واٹر کلر اور آئل پینٹ چونکہ دونوں کر رہا تھا تو میں نے ان کو مرج کر کے ایک نئے میتھڈ پہ چل پڑا، اور ایکچولی 2000 کے بعد یہی تھن واش ٹیکنیک جو ہے، تھن واش اینڈ امپیسٹو ٹیکنیک، میری وجہ شہرت بنی. اور اس نے مجھے پینٹرز کی بھیڑ میں سے الگ ایک کر کے دکھایا. اور میں چونکہ جب آپ بھیڑ سے الگ ہوتے ہیں تو پھر نظر آتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے مجھے نوٹس کیا، جس میں جو کہ بعض اوقات آسان بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مشکل بھی بہت ہوتا ہے. جب آپ منفرد ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے پھر بہت سارے کرٹکس نے بہت سارے آرٹیکلز لکھے، کچھ نے اچھا لکھا، کچھ نے برا لکھا. لیکن جب آپ ایک مسلسل ایک ریاضت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ منوا لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک یہ سیریز چلتی گئی، جس کے اب ظاہر درجنوں شوز 25 سال کے دوران ہو چکے ہیں. تو اب یہ پورے پاکستان میں میرا نام نہ بھی کسی پینٹنگ پہ لکھا ہو تو وہ پہچان لی جاتی ہے کہ یہ میری پینٹنگ ہے. میرے ہاں شہر کی اب دوسری چیز میں کمپوزیشن پہ بات کرتا ہوں. کمپوزیشن میں کسی بھی میں اس آرٹ کے جو 9 ایلیمنٹس ہیں اس میں کمپوزیشن کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. کیوں کہ میرے نزدیک اگر آپ کا کینوس رائٹ کمپوز ہوا ہے، یعنی سپیسز کی مینجمنٹ بہت اچھی رہی ہے، تو پینٹنگ کسی بھی سٹیج پہ چھوڑ دی جائے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا کینوس اچھا کمپوز نہیں ہو سکا تو پھر آپ ساری زندگی کام کرتے رہیں، وہ پینٹنگ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اب کمپوزیشن میں سپیسز بیسیکلی جب آپ کے سامنے ایک کینوس آتا ہے، اب یہ باتیں چونکہ پینٹرز کے لیے ہیں تو آئی ہوپ کہ باقی لوگ بور نہیں ہوں گے. بیسیکلی جب کینوس آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ 100% ایمپٹی سپیس ہوتی ہے، جس کو ہم وائڈ بولتے ہیں. یہ وائڈ یا خلا انتہائی خوفناک ہوتا ہے. آپ ایک کینوس کی کوری اور انڈے جیسی ٹیکسچرڈ جلد کے اوپر ایک لائن رکھنے کا دل نہیں کرتا، وہ اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کینوس کی اپنی. تو جب آپ اس کو پہلی لائن لگاتے ہیں ایک ڈاٹ سے دوسرے ڈاٹ کے درمیان تو ایک لائن کریٹ کرتے ہیں، تو دوسری لائن سے تیسری، تیسری سے چوتھی، تو آپ شیپ کریٹ کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے شیپس رکھنا شروع کی تو ایک سٹرکچر بنتا جاتا ہے. جب یہ سٹرکچر، تو جتنی شیپس آپ رکھتے جاتے ہیں بیسیکلی ایکٹیو کرتے جاتے ہیں آپ اپنے کینوس کو. تو آپ نے ایکٹیو سپیسز کے ساتھ وائڈ سپیسز کو کل کرتے چلے جانا ہی آرٹ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ڈرائنگ بیسیکلی کیا ہے تو میرے نزدیک ایک امیج کو ایز اٹ از اٹھا کے کینوس پہ رکھنا ہی ڈرائنگ ہوتی ہے. لیکن یہ ایک مہارت کا کام ہوتا ہے. ایک لائن آپ نے اگر سیدھی اٹھائی اور وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنے تک بینڈ ہوگی تو شکل بدل جائے گی. تو بنیادی طور پہ جتنی آپ پریکٹس کرتے ہیں یہ ٹرانسفر کرتے ہیں آپ لائنز کو، اور ان لائنز پہ سے آپ شیپ بناتے ہیں، شیپس کے اندر شیپس، تو شیپس مختلف مل کے آپ ایک کریکٹر فارم کرتے ہیں، اور اسی کنسٹرکشن کا نام ایکچولی ڈرائنگ ہوتا ہے. تو بہت آسان بات یہ ہے کہ ایکٹیو سپیسز کے ساتھ وائڈ سپیسز کو کل کرتے چلے جانا ہی اصل میں ڈرائنگ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، جس سے آپ کا فن پارا تخلیق پاتا ہے. بعض اوقات آپ رنگوں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ لائنز کے ساتھ کرتے ہیں. تو اسی طرح میری جو سپیسز ہوتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری جو کمپوزیشنز ہیں اس کے اندر لمٹ نہیں ہوتی. میں لمٹس کو نہیں مانتا. میرا آسمان ہورائزن سے نیچے پیروں تک بھی پھیلا ہو سکتا ہے، اور میرے جو ایلیمنٹ ہے وہ آسمان کے اندر بھی مرج ہوتا ہے.
تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، جس کو ٹیکنیکلی ہم فلوٹنگ سپیسز کمپوزیشن بولتے ہیں۔ میری کسی پینٹنگ میں آپ کو شہر کی گلی میں کھڑے لوگ یا ایک بلڈنگ کسی جگہ پہ اینڈ ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اسی چیز کو امپریشنزم بولتے ہیں کہ یہ ایک تاثر ہے، اور وہ تاثر کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ کسی جگہ لمٹ نہیں کرتے، نہ آسمان کے طرف اور نہ زمین کی طرف۔ تو بیسیکلی یہ فلوٹنگ سپیسز کی کمپوزیشن ہے جو وائڈ اور ایکٹیو کا امتزاج کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے، میں کویسچن سیشن کی طرف بھی جاؤں گا، وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے۔ تو میں اب آخر پہ یہ جو سیریز ہے اس پہ آتا ہوں کہ بیسیکلی یہ سیریز شروع کہاں ہوئی۔ 2010 میں میری 2 اسٹوڈنٹس تھیسز کر رہی تھیں اندرون پنڈی اور لاہور پہ، تو میں نے ان کو بھیجا کہ آپ پنڈی راجہ بازار جائیں، بہت ساری تصویریں لے آئیں، پھر ہم اس کی کمپوزیشن بنائیں گے۔ وہ تصویریں لے آئیں، مجھے انہوں نے لیپ ٹاپ پہ دے دیں، اور میں نے رکھ کے بھول گیا۔ وہ تھیسز ان کا اپروو نہیں ہوا، ان کو کوئی اور تھیسز کرنا پڑ گیا، تو وہ فولڈر 1 سال پڑا رہا۔ 2011 میں میں ویسے ہی لیپ ٹاپ ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے وہ فولڈر نظر آ گیا، اور اس کے اندر میں نے جب وہ دیکھی، اس سے پہلے میں راجہ بازار کو اس طرح سے جا کے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بہت زندگی کا حصہ یا گاؤں میں گزرا ہے، یا عمان میں گزرا ہے، یا اسلام آباد میں گزرا ہے، یہ بیٹوین میں کہیں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے وہ میں نے دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے ان جگہوں کو۔ تو جب میں نے وہ دیکھا تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ انتہائی اہم تھا میرے لیے، کہ پارٹیشن اس صدی کا کتنا بڑا ایونٹ تھا کہ جس کے لیے لوگ اس طرح کے گھر چھوڑ کے گئے ہیں جن کے ایک ایک دیوار، ایک ایک جھروکا، ایک ایک پلر پہ مر مٹنے کا دل کرتا ہے۔ انسان کو جہاں بچپن گزرا ہو یا دل سے بنائی ہو تو جھونپڑی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اور وہ اگر یہ گھر چھوڑ کے گئے ہیں تو ہمیں پارٹیشن کو اتنی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ میں نے اس پہ بہت سوچا، پھر میں نے جا کے دیکھا، اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس خیال کے تحت میں نے انڈیا میں ایک آرٹ گیلری کو خط لکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جو لوگ یہ جگہیں چھوڑ کے گئے ہیں، ہم ان کو یہ جگہیں نہیں لوٹا سکتے، لیکن ان جگہوں کے احساسات کو لے کے انڈیا آیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو یہ نمائش دکھائی جائے تو شاید بہت سارے لوگوں کے درد کم ہو سکیں، بہت سارے لوگوں کو یادیں واپس آ سکیں۔ کیونکہ میں اس سے پہلے ٹراما ورکشاپس کے سلسلے میں اندرون سندھ تک ٹریول کر رہا تھا، تو میں نے ایک ایکسپیرینس کر لیا تھا کہ آرٹ کے تھرو آپ بہت سارے ذہنوں کو نارمل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا شاید یہ ایک مرہم ثابت ہو۔ انہوں نے اجیت کور چونکہ بہت بڑی رائٹر ہیں انڈیا کی، تو انہی کی آرٹ گیلری تھی، تو انہوں نے اس آئیڈیا کو بہت سراہا اور اس پہ مجھے کہا کہ آپ کام شروع کر دیں۔ میں نے 2011 میں اس سیریز پہ کام شروع کیا، اور 2015 میں ہوا یہ کہ غالباً 14 میں جب یہ سیریز مکمل ہو گئی اور اس کے ہم ڈائمنشنز اور گیلری کے انوائرمنٹ اور ڈسپلے پہ بات شروع کر رہے تھے اور ٹرانسپورٹیشن پہ بات ہو رہی تھی، تو مجھ سے پہلے ایک ایگزیبیشن گروپ شو اسلام آباد سے انڈیا گیا، تو وہاں پہ جو ہندو انتہا پسند تھے انہوں نے اٹیک کیا اور کینوس پھاڑ دی، اور وہ ساری ایگزیبیشن ضائع ہو گئی تھی، جس پہ بہت ہنگامہ مچا تھا۔ اور تو اجیت کور صاحبہ نے مجھے لکھا کہ ہم پہلے ہی بہت پریشر میں ہیں انٹرنیشنلی کہ انڈیا میں ایک آرٹ ایگزیبیشن پہ اٹیک ہونا بہت بڑی بات ہے، تو ان حالات میں ابھی ہم رسک نہیں لے سکتے آپ کی نمائش کا کہ کوئی دوسرا واقعہ ایسا ہو جائے اور دہلی میں ہی، تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا ہولڈ کر لیں۔ تو کب ہوگی یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک پینٹر جب پوری طرح ایک سیریز پہ کام کر چکا ہوتا ہے، بہت سارے مائنڈ بنا چکا ہوتا ہے اور بہت ساری ورکنگ ہو چکی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ یہ وہی بات ہوتی ہے کہ شادی والے دن جو ہے وہ دلہن انکار کر دے تو دل ٹوٹنے والی بات ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب یہ پینٹنگز پڑی رہیں گی، تو پھر میں نے لاہور ایک آرٹ گیلری تھی اس سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ فوراً یہ شو ہمیں دیں۔
اس کا 2015 میں پہلا شو ہوا ایسنس آف لاہور کے نام سے ہمایل آرٹ گیلری میں، اور جس پہ ایک بہت ہی خوبصورت کتابچہ انہوں نے پبلش کیا جو کہ میرے پاس یادگار کے طور پہ موجود ہے۔ اس کتابچے میں میں نے آرٹسٹ سٹیٹمنٹ جو لکھی، میں اب آخر پہ وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ میرے خیال اذان ہونے دیں، کیا خیال ہے؟ اچھا، اس کتابچے میں اس ایگزیبیشن کا جو آرٹسٹ سٹیٹمنٹ تھا، اب میں آخر پہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا عنوان تھا خانہ بدوش کے گیت، تو وہ میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ میں نے کبھی پھول پینٹ نہیں کیے کیونکہ میرا موضوع ہمیشہ خوشبو رہا ہے، نہ ہی کسی فٹ پاتھ کے پتھریلے فرش پہ بے یار و مددگار پڑے بھوکے پیاسے لوگ اپنی مصوری کا موضوع بنائے، کیونکہ میرا عنوان ہمیشہ وہ فرد نہیں بلکہ اس کی بھوک اور پیاس رہا ہے۔ میں نے دہکتی بھٹیوں کی آگ میں کندن ہوتے مزدوروں کے بدن بھی کبھی اپنے کینوس کے چوکٹوں میں قید کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری نظر ہمیشہ ان کے وجود میں ابلتے اس لاوے پہ رہی ہے جسے لوگ مزدور کا پسینہ کہتے ہیں۔ بتوں کے ایک ہجوم میں ظاہری وجود میں نے بہت کم تراشے ہیں، کیونکہ میری کھوج اکثر روح سے روح تک رہی ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے دلکش زاویوں کو بھی کبھی اپنے کینوس کی دودیا برف پہ ٹھہرنے نہیں دیا۔ میرے اظہار کی ساری پگڈنڈیاں اس کے محبت اور احساسات کے بدلتے موسموں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ یہی موسم میرا عنوان اور حرارت میرے رنگوں کا ماخذ ہے۔ ایسے ہی میں نے شہروں کا تعارف بننے والی تاریخی عمارات اور خارجی زاویوں کو بھی جیسی وہ نظر آتی ہیں ویسی نقل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہیں دیکھ کر جو میں نے محسوس کیا وہ میرا موضوع تھا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی میری پینٹنگز کو دیکھے اور کہے یہ دیکھو فلاں صاحب کی حویلی کے خد و خال ہیں، یا یہاں فلاں کے مقبرے کا یا کسی محل کا کوئی زاویہ جھلکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ میری کامیابی نہیں تھی۔ اپنے اندر تاریخ سموئے شہروں کے خوبصورت مقامات، اونچی نیچی دیواروں، محرابی ستونوں اور بلند و بالا میناروں کو ہو بو نقش کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ موجود ہیں، اور مجھ سے پہلے میرے کئی اساتذہ نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا ہے۔ میں ان کی عظیم کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا تھا، اس لیے میں رسیدہ گھروندوں کی دیواروں کی کھردری سطح پر بیٹھی احساسات کی ان تتلیوں کو پکڑ کر اپنے کینوس کی کوری سطح پہ محفوظ کرنے لگا، جو رنگوں کے خزانے اپنے نازک پروں پہ زمانوں سے سہارے بیٹھی تھیں۔ میں ان دریچوں، بالکنیوں اور جھروکوں کی اوٹ میں اونگتے ان کرداروں کو سننے گیا جو صدیوں سے کچھ کہنے کے لیے کسی خانہ بدوش داستاں گو کے منتظر بیٹھے تھے۔ وہاں جا کر میں نے اس شہر کی بھول بھلیوں میں گم ہونے کے لیے اپنے اندر کے اس داستاں گو کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود فسیلے شہر کے اس پار خیمہ لگائے بیٹھا رہا۔ وہ داستاں گو خانہ بدوش دبے پاؤں زینے چڑھتا ان جھروکوں اور در و دیوار میں جا گھسا اور احساسات کے وہ سارے رنگ چرا لایا جو دریچوں کے اس پار منتظر نگاہوں کے گیلے کناروں پہ اگے تھے۔ میں نے فقط ادنا سی کوشش کی ہے کہ سالوں سے وقت کے طاقچوں میں دھرے ان گیتوں کو پیس کر ان سے نچڑے رنگ کینوس کی تشتری میں آپ کے سامنے لا رکھوں۔ بس یہی تھا جو میرا تھا، اب سے باقی سب کچھ دیکھنے والوں کا ہے۔ شکریہ۔ اب میں کوسچنس لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ فار دس ونڈرفل سیشن۔ مجھے ہمیشہ سے کسی آرٹسٹ سے ملنے کا شوق تھا، تو آج شوق پورا ہو گیا، بلکہ اٹس میموریبل ایکسپیرینس، ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ نے جو شروع میں بات کی اس سے مجھے ساحر لدھیانوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تو آرٹسٹ کا کام وہی ہے۔ تو کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 2 سیریز کی آپ نے بات کی، کیا ان کے پیچھے کوئی اسپیسیفک حادثہ تھا؟ اگر تھا تو ضرور بتا دیجیے گا۔
if you want to continue on this, I can चलो ask. सवाल कर लें तो मैं फिर जी. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سیریز ہے اس میں تمام جھروک کے دریچے کھڑکیاں بند ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اور تیسرا سوال جو میرے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹ کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنی آواز ہے، یو ہیو یور اون وائس اینڈ دیٹ از واٹ میکس تھنگس ڈیفیکلٹ فار یو اینڈ آف کورس دیٹ از یور آئیڈینٹی ایز ویل، جو آپ کی اپنی پہچان ہے، جو آپ کی اپنی وائس ہے. سو آپ کو اپنی وائس فائنڈ آؤٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا، یا آپ کو وہ لمحہ یاد ہے جب آپ کو لگا کہ ہاں اب میں نے اپنی آواز پا لی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے حادثے کی بات کی. میرا خیال ہے آرٹسٹ کی زندگی ساری ہی ایک حادثہ ہوتی ہے، اور ایک حادثے سے شروع ہوتی ہے اور ایک حادثوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. تو وہ ایک شعر ہے کہ آؤ ادم پھر مورتیوں سے پیار کریں، آؤ ادم پھر مورتیوں سے پیار کریں، اجلے اجلے دھوکے کھائے ایک زمانہ بیت گیا. تو بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، آبزرویشن، امیجنیشن اینڈ ایکسپریشن. تو سوسائٹی سے آپ کو جو ملتا ہے وہ ہی آپ لوٹا رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کر دیا. ڈیفرنٹ سیریز بیسیکلی یہ کام میرا، جیسے میں نے اس میں کہا کہ 3 دہائیوں پہ پھیلا ہوا ہے. اسی طرح اسلوب میں بھی ریئلزم سے ایکسپریشنزم تک یہ بہت سارے ادوار ہیں جن سے گزر کے کام یہاں تک پہنچا ہے. میرا جیسے زندگی کے ابتدائی جو 10 سال ہیں وہ سپر ریئلزم اور ریئلزم کا زمانہ ہے. جیسے 90 سے 96 تک میں نے سپر ریئلزم کام کیا ہے، ایک ایک ڈیٹیل اور ایک ایک چیز ہوتی تھی. پھر آرٹسٹ جوں کانفیڈنٹ ہوتا جلتا جاتا ہے وہ اس میں سٹروک ایڈ ہوتے گئے، میرا سٹروک تھک ہوتا گیا. تو وہ کرتے کرتے 2000 میں جا کے تو میرا یہ تھن واش اور امپیسٹو ٹیکنیک آ گئی. تو یہ زندگی میں مختلف سٹیجز سے آپ چیزیں گین کرتے ہیں. کوئی ایک حادثہ کسی ایک بات کی وجہ نہیں بنتا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. تو بالکل زندگی میں بعض اوقات آپ پہ جو بیت رہا ہوتا ہے وہ اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہانیاں ہمیشہ ماضی کے متعلق ہی کیوں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس زون سے نکل کے پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ اچھا یہ سب کچھ گزر چکا ہے. تو آپ پھر بیسیکلی اس کو مزے لینے کے لیے اس لمحے کو یاد کرتے ہیں. جیسے میں اپنے آپ کو اگر بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی میں اور شاید فنکار میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی کو درد تباہ کرتے ہیں اور فنکار کو درد بناتے ہیں. ہم وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اسپیشلی اگر خود اپنی بات کروں تو میں نے ایک ہی موضوع پہ بعض اوقات پہلے نظم لکھی، پھر پینٹ کیا، پھر اسی نظم کو کھینچ کے ڈرامہ بنایا، اور پھر اسی کے افسانے بھی ہیں. اور یہ بعض اوقات پینٹ کرتے کرتے پوئم آتی ہے تو میں اٹھ کے لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. میرے اسٹوڈیو میں ایک پوری دنیا ہے جو اس کے لیے الگ الگ جگہیں بندی ہیں. مجھے کوئی نہ کینوس کھولنے پڑتے ہیں نہ کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، تو سب چیزیں سیٹ ہوتی ہیں. تو وہ ہم ہر چیز کے لیے ہر وقت اپنی جھولی کو پھیلا کے رکھتے ہیں، جو جس وقت گرا ہم کیچ کریں گے. تو بنیادی طور پہ آپ کو ان ساری چیزوں کو، جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے جب کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو میں ان جذبات کی جگالی کرتا ہوں. پھر میں چنگم کی طرح چباتا رہتا ہوں، اس کو تھوکتا نہیں ہوں. میں جب تک اس میں سے سارا ایسنس نچوڑ کے اس کے مزے نہیں لے لیتا اور نہ کچھ نہیں بچتا اب سوائے اس کے کہ میں باہر کھڑے ہو کے اس موضوع پہ کسی پہ چیخنا شروع کر دوں، جو کہ میں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اظہار کے جتنے بھی استھیٹیکل پیسیجز ہوتے ہیں وہ میں سارے اپنا چکا ہوتا ہوں. تو اس لیے آپ کے لیے سکلز بہت ضروری ہوتی ہیں. اب ایک بندے کو خیال بہت اچھے آتے ہیں، نہ پینٹ کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ کچھ، تو وہ پھر تو اس لیے ٹیکنیکس اور اظہار کے راستے دریافت کرتے رہنا چاہیے.
ایک پینٹر کا جو ذہن ہے میرے نزدیک ایک ڈیم کی طرح ہوتا ہے، جتنا اس میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اتنے سپل ویز آپ کو رکھنے پڑتے ہیں، وہ پھر آپ اتنا ہی اظہار کے راستے اپناتے ہیں. تو زندگی میں جتنا آپ زندگی کو فیس کرتے جاتے ہیں، زندگی اتنا آپ کو دیتی جاتی ہے، تو پھر اتنے ہی آپ اظہار کے راستے بھی اپناتے ہیں. نیکسٹ. بند جی کھڑکیاں بند، ظاہر ہے وہی ایموشنز ہیں. یہ سیریز چونکہ آپ کو بتایا کہ ایک بڑی پینک خیال کے ساتھ شروع ہوئی تھی، ایک ایسے لوگوں کے کا بیسیکلی ہجرت کرنے والے لوگوں کا ایک نوحہ ہے. تو وہ اس میں پھر انسان، ایک تو آپ نے دیکھا کھڑکیاں بند، انسان بھی نظر نہیں آتے آپ کو، تو وہ بیسیکلی چونکہ ہجرت کے درد کو پریزنٹ کرتی ہیں، تو اس لیے پھر ان باتوں کا خیال رکھا گیا کہ وہ احساس جو ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا سمبلز کے تھرو، ایک گھر تحفظ کی ضمانت کا ایلیمنٹ سمبل بھی ہو سکتا ہے، خوشی کا سمبل بھی ہو سکتا ہے، بند کھڑکی کے ساتھ دکھ کا سمبل بھی ہو سکتا ہے. جی آپ کی پینٹنگز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، اور یہ آپ نے 1000 Thank دفعہ you. سنا ہوگا، لیکن یہ میرے خیال سے جو بھی آپ سے بات کرے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ضرور دہرائے اس بات کو کہ بہت خوبصورت ہیں، اور اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ یقین کریں کہ بہت ساری باتیں میں آپ کی سن نہیں سکی کہ مسلسل جو پیچھے پینٹنگز چل رہی تھیں they were so engrossing, so engaging. مجھے ایسے لگا ہے کہ جو آپ نے رنگ استعمال کیے ہیں وہ کہیں قید نہیں ہیں، بہت آزاد ہیں، کسی بھی باؤنڈری کے اندر جو ہے کنٹینڈ نہیں ہے. جب آپ رنگ استعمال کرتے ہیں تو فیصلہ آپ کرتے ہیں یا فیصلہ رنگ کرتے ہیں؟ کیسے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں یہ جس طرح یہ پینٹنگ ہے. یہ وہ کام ہے کہ کبھی آپ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور کبھی گھوڑا آپ کی پیٹھ پہ ہوتا ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پلان کر کے چیزیں شروع کرتے ہیں اور کبھی چیزیں خود ساختہ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. کبھی ہم رنگوں کو فریڈم دے دیتے ہیں اور کہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ کینوس کی حد سے باہر نکل رہا ہے تو پھر ہم کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. ایکچولی آپ کو جو فریڈم نظر آ رہا ہے نا، یہ انتہائی کنٹرولڈ فریڈم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل پھینک دیے گئے ہیں. چیزیں جتنی سمپل ہو جاتی ہیں اتنی مشکل ہو جاتی ہیں. پلانڈ فریڈم ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کہاں تک سکائی کو سپریڈ کرنا ہے اور کہاں کینوس کو آگے سے اٹھا کے رنگوں کو ریورس کرنا ہے. اسٹوڈیو کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے یا آرٹسٹ کا بیسیکلی میڈیم کے ساتھ آرٹسٹ کی جو انٹیمیسی ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اپنے میڈیم، اپنے برش، اپنے کینوس، اپنے نائف، اپنے پیلٹ، اپنے ٹیوبز کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا یارانہ نہیں ہوگا اور وہ فری نیس نہیں ہوگی تو وہ آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں کرتے. تو ہم رنگوں سے اسی طرح پانی میں بہا کے دیکھتے ہیں اور پھر ان کو کنٹرول بھی کر. یہ انتہائی کنٹرولڈ قسم کا فریڈم ہے جو آپ کو لگتا ہے. حتیٰ کہ اس پہ جو چھینٹے مارے ہوئے ہیں وہ بھی خود ساختہ ہیں اور وہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے چھوڑ دیا گیا ہے. وہ کبھی بھی ہم انرجیز کو اس طرح فریڈم نہیں دیتے. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے اپنا پینٹنگ میں ایکسپریشنزم استعمال کیا، لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت سارے اور اسلوب ہیں. کیا ان میں بھی آپ نے یہی رویہ رکھا ایکسپریشنزم کا، یا اس میں آپ نے ہر جو بھی جانرا ہے اس کو ایک فرق طریقے سے ٹریٹ کیا؟ جس طرح ڈرامہ ہے، آپ کی پوئٹری ہے یا اسکلپچر ہے، ان سب کو آپ نے کیسے ترتیب دیا؟ بالکل، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ ایک آرٹسٹ جب مختلف میڈیم میں ہوتا ہے تو کیا سب میں امپریشنسٹ ہے یا کہیں ریئلسٹک ہے. یہاں دو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے تھیٹر میں کام کیا ہے. اس میں ضیاء ہیں اور کنول بیٹھی ہیں، دونوں نے میرے پلیز میں کام کر رکھا ہے. میں ڈراموں میں بھی ریئلسٹک نہیں ہوں. میں ہمیشہ بات کو انڈائریکٹ وے میں کرنے کا عادی ہوں. مجھے ڈائریکٹ جو اپروچ ہوتی ہے وہ کبھی بھی مجھے
اپیلنگ نہیں لگتی. مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ استھیٹیکلی جیسے ایک کڑوی گولی اگر مکھن میں گولا بنا کے کھلائی جائے تو زیادہ مناسب رہتا ہے. تو ہم ایک آرٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی، چونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں تو ہم کبھی بھی آرٹ کی ٹریٹمنٹ کو کسی بھی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. میرے اسکلپچرز کی جو سیریز ہے 2014 میں ایگزبٹ ہوئی، اس میں بھی سارا سمبولک کام تھا، جس میں ایک شخص، کاغذی ناؤ، لالٹین اور پھول، یہ 4 سمبلز کے ساتھ وہ پوری سیریز ہے. اور وہ نروان 2 شو تھا، تو اس میں کاغذ کی کشتی بچپن کا سمبل تھا، لالٹین وزڈم کا سمبل تھا، اور پھول عشق کا سمبل تھا. تو ایک شخص تھا جو ان کے ساتھ میں نے پلے کروایا، تو وہ بھی سارا سمبولک تھا. پینٹنگز میں بھی سمبولک ہے، ڈراموں میں بھی میں سمبولک ہوں. میں نے جو افسانے لکھے ہیں اس میں بھی وہ علامتی افسانے ہیں سارے. یا شاید یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا کام سنجیدگی کے ساتھ میں نے 2000 کے بعد کیا، تو ایک پوری دہائی گزار آیا تھا ریئلزم کی. تو ریئلزم سے جب آپ اکتا جاتے ہیں اور وہ نکل آتے ہیں، تو یہ سارا کام جو میری وجہ شہرت بنا وہ اس دور کا ہے جب میرا فن جو ہے وہ اپنا بچپن گزار آیا تھا. تو ورنہ جو پیچھے کا کام ہے اس میں موسٹلی سمبل. میری پہلی کتاب 2004 میں پبلش ہوئی تو اس میں نظمیں بڑی سطحی سی ہیں. پھر 2014 میں جو دوسرا مجموعہ شائع ہوا تو وہ نظمیں ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں. اس میں مجھے خود لگتا ہے جیسے اس میں یشودھرا کے نام ایک نظم ہے، افتخار عارف صاحب نے اس تقریب کی صدارت کی تھی، تو وہ یشودھرا کے نام، بدھا کی وائف کے نام آخری خط میں نے لکھا. تو وہ ٹوٹل ایک سمبولک چیز ہے. اسی طرح ریت گھڑی کے قیدی جیسی نظمیں ہیں، اس میں نے یہ جو اور گلاس ہوتا ہے اس کے اندر جو سینڈ ہوتی ہے اس کا ایک ذرہ میں نے خود اپنے آپ کو کنسیو کر کے دیکھا. تو بیسیکلی یہ ساری سمبولک ہیں. تو یہ میں سبھی کام میں جو ہے وہ ایسا ہی ہوں. احمد حبیب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکریہ. میں نے پچھلے اسی مہینے کے کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ ایک نشست کی تھی حلقہ ارباب ذوق میں، اور آپ کی پینٹنگز ہم نے رکھوائیں اور بہت شاندار. آپ ایک مکمل آرٹسٹ ہیں. بہت سی باتوں کا میں جو سوال کرنا چاہتا تھا ان کا جواب آپ نے دیا بھی باتوں میں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مکمل شاعر بھی ہیں اور پینٹر بھی ہیں. 2 کتابیں آپ کی ہیں نظموں کی. تو یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی امیج، کوئی خیال ایسا ہے جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اسے بنانا چاہتے ہوں یا لکھنا چاہتے ہوں، تو تب آپ کو خیال آئے کہ شاید میں اس میں مکمل ایکسپریشن نہیں دے سکا، یہ تو مجھے لکھنا چاہیے تھا، یہ میں بنانا نہیں چاہتا تھا، یا اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ جو لکھا ہوا ہے اسے آپ کو لگے کہ یہ میں بناؤں، اسے پینٹ کروں؟ تو کبھی ایک بات تو یہ. تو باقی ابھی بات کریں تو میں آپ سے کچھ ایک اور بات. جی یہ بالکل ایسا ہوا ہے. ایکچولی یہ جو غیر مطمئن میری طبیعت ہے، اصل میں اسی نے مجھ سے مختلف کام کروائے ہیں. میں نے شروع میں پینٹ کیا اور 88 سے میں نے پینٹنگ شروع کی، اور 93 میں نے پہلی نظم لکھی اور اپنے ابو کو دکھائی، تو انہوں نے پہلے ایک شعر کاٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساری غزل نما اس چیز پہ انہوں نے لکیر مار کے مجھے دی اور مجھے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے بالکل نہیں لکھا اور کچھ 6-7 سال میں نے صرف پڑھا، اور 98 میں پھر میں نے نظمیں لکھنا شروع کی، اور پھر ایک بھرپور طریقے سے میں نے لکھنا شروع کیا. راشد حمید صاحب اس زمانے میں نوائے وقت کے ایڈیٹر ہوتے تھے ادبی صفحے کے، تو انہوں نے نظمیں جب میری نوائے وقت میں شائع کرنا شروع کی تو مجھے لگا ہے میں شاعر ہو گیا. تو لوگوں نے بھی پھر وہ اتنا سر چڑھایا آپ جیسے دوستوں نے کہ وہ لکھنا ختم نہیں ہوا. تو وہ پھر چیزیں ایسے چلتی گئیں. اصل میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میں کسی ایک احساس کو اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا جب تک کہ میں یہ نہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں اس کو مکمل طور پہ ایکسپریس کر چکا ہوں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اسی خیال میں سے دوسرے خیالات جنم لیتے رہتے ہیں. تو یہ کہانی ایک اینڈ لیس کہانی ہوتی ہے. جذبہ کوئی بھی ایک انفرادی کوئی مینارہ نہیں ہوتا کہ جس کے دائیں بائیں کوئی اور عمارت نہ ہو. یہ
میرے شہروں جیسی ہوتی ہیں، دیواروں سے دیواریں جڑی ہوئی، چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی، رنگوں میں رنگ الجھے ہوئے، تو یہ ایک خیال سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا جنم لیتا رہتا ہے اور یہ کہانی چلتی رہتی ہے۔ ویسے تو آپ اپنے کام میں ماہر ہیں، جو میڈیم بھی آپ استعمال کرتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک میڈیم میں کام کر رہے تھے تو آپ کو لگا کہ اس میڈیم میں یہ کام دوسرے میں یہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا تھا، تو آپ اس کو پھر آپ دوسرے میڈیم میں استعمال کریں، جی ایسا بالکل کیا ایسا ہے، ہوتا ہے؟ بالکل کیا ہے۔ میرا جو ایک ڈرامہ سب سے پہلا اس کا شو سن 2001 میں ہوا تھا، لیاقت ہال اس وقت آڈیٹوریم ہوتا تھا، تو وہ سب سے پہلے کوئی 8-10 لائن کی ایک چھوٹی سی نظم تھی، اور اس کے اوپر ہم نے 15 منٹ کی ایک پرفارمنس تیار کرنی تھی، تو اس نظم کے گرد کریکٹر کریٹ کر کے تو وہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد 2019 میں لاہور کے ڈرامہ فیسٹیول میں جب مجھے ایک ڈرامہ پیش کرنا تھا، تو اسی کو دورانیہ 25 منٹ کیا کچھ اور کریکٹر ایڈ کر کے۔ وہاں 25 منٹ میں وہ ڈرامہ جب ون کر گیا 5 ڈراموں میں، تو 2019 میں پھر اپنی پروڈکشن جب میں نے شروع کی، تو 2019 اکتوبر میں نے اسلام آباد میں جب اس کو کیا، تو وہ چونکہ ایک انڈیویشول کمرشل تھیٹر تھا، تو اس کا ڈوریشن مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے تھا، تو پھر ان کریکٹرز کو پھیلا کے اس میں کچھ اور کہانی ایڈ کر کے تو وہ ڈرامہ بن گیا۔ اب وہ ایک نظم سے چلتا ہوا یہاں پہنچا تھا، اب اس کے اندر جتنا بھی ایلیمنٹ تھا وہ سارا ایک مصور کے گرد میں نے گھمائی ساری کہانی، تو بیسیکلی اس کے اندر میں ہی تھا۔ تو وہ یہ سارے جو میرے فنون ہیں وہی کہیں نہ کہیں گندھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو بنیادی طور پہ میں اپنے ہی ایلیمنٹ کو کبھی کسی کا ریشو بڑھا کے، کسی کا کم کر کے، کسی میں کسی اور کا ریشو بڑھا کے، تو وہ اس کے فلیورز چینج کرتا رہتا ہوں۔ ریسیپی ایک ہی ہے، اس کے انگریڈینٹس ایک ہی ہیں، اس کا جو توازن ہے وہ بدلتے بدلتے ہم لوگ کھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی کریٹیو آدمی جو ہے وہ ایکچولی اسی طرح ہم جیسے ڈرامہ کی ایک ٹرم میں پڑھاتے ہیں کہ ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں امیجنری ایف، ہر چیز میں ہم ایک خیالی اگر ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کاغذ اگر ایسے نہیں ویسے پڑا ہو تو، اگر یہ کاغذ نہ ہوتا تو، اگر یہ کاغذ ایک کی بجائے 2 ہوتے تو یہ جو اگر ہم خود تلاش کرتے رہتے ہیں یہی کہانیاں ہیں، اور اسی کو ہم گھماتے رہتے ہیں سارا۔ اس سے ایک سوال جو شاید یہاں نہ ہو، آرٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے سیشن میں کے بعد جب ہم باہر نکلے تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور وہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتنی ساری چیزوں میں کام کرنے کے بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ایکچول کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، یا اس میں آپ مکمل طور پہ پرفارم نہ کر سکے ہوں، اگر آپ یہ سارا نہ کرتے تو شاید کسی ایک کام میں بہت آگے ہوتے۔ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ بنیادی طور پہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں پینٹر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک اچھے پینٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اچھی شکل کیا ہوتی ہے، اچھا لباس کیا ہوتا ہے، اچھی گفتگو کیا ہوتی ہے، اچھا ماحول کیا ہوتا ہے، اچھی موسیقی، اچھا ڈرامہ، اچھی کتاب، یہ سب چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ جان لیتے ہیں تو پھر اچھے مصور بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے میں کبھی تھیٹر کرتا ہوں، کبھی میوزک سنتا ہوں، کبھی لکھتا ہوں، کبھی عشق کرتا ہوں، کبھی رومانس کرتا ہوں، تو یہ ساری جو فوڈ مجھے ادھر سے ملتا ہے وہ میں اپنے پینٹر کو دیتا ہوں۔ تو میرا جو پینٹر ہے ایکچولی یہ اس کا فوڈ ہے جو میں مارکیٹ سے اس کے لیے کمائی کر کے لاتا ہوں اور وہ اس کو کھلاتا ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سورس سٹرانگ ہوں۔ اگر ایک پینٹر صرف سکل کی حد تک پینٹر ہے، تصویر کشی کی حد تک اس کو ایک پتا بہت اچھا ڈرا کرنا آتا ہے، تو اس کا آرٹ ڈائیلاگ نہیں کرے گا، سکل وائز شاید بہت سٹرانگ ہو جائے۔ آپ ایکریلک میں کام کرتے ہیں زیادہ تر، جی، آپ نے بتایا، ابھی پچھلے کچھ 7 آپ نے سال سے بتایا یہ تو، لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پینٹ کرتے ہوئے جس میڈیم میں آپ کام کر رہے ہوتے تو کیا کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر اس میڈیم میں نہ کام کرتا، واٹر کلر میں کرتا یا پینسل ورک میں کرتا یا آئل میں یا کوئی اور ایکسپریشن، تو اس میں زیادہ جی بہتر بالکل، بات آتی؟ یہ ساری چیزیں میں کر آیا ہوں، اور بنیادی طور پہ میرا میڈیم چونکہ امپیسٹو تھا،
تو امپیسٹو میں نے آئل میں بھی کیا اور ایکریلک میں بھی امپیسٹو ہی کر رہا ہوں. تو میرا جو ایکچولی موڈ ہے وہ امپیسٹو اسکول آف تھاٹ ہے. ہیلو سر. سر ہیلو سر. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ سے بہت کچھ نئی سیکھنے کو ملا. سر میرا سوال آرٹ کے بارے میں یہ ہے, آپ سے یہ جاننا ہے کہ مطلب کبھی کبھار ہم ریئلٹی کو پیش نہیں کر سکتے تو ہم آرٹ کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ آرٹ چیزوں کو بہت دلچسپ اور خوبصورت اور بہت اچھی طرح سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو سر کیا مطلب کیا آرٹ ایک حقیقت کو ایک نیا روپ دیتا ہے جو مطلب جھوٹ یا مطلب حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, جو مختلف پیش کرتا ہے, حقیقت سے کہیں زیادہ مثالی اور جذباتی ہوتا ہے. تو کیا سر آرٹ مطلب زندگی کی تکالیف اور ٹھیک ہے, میں سچائی سمجھ کو گیا, برداشت کرنے کا ایک طریقہ ہے میں سر؟ سمجھ گیا. اصل میں آرٹ حقیقت ہی ہوتا ہے, مگر آرٹ بیسیکلی حقیقت کا ایکسپوجر تھوڑا سا بڑھا دینے کا نام ہے. آپ روزانہ فیض آباد کے راؤنڈ اباؤٹ سے گزرتے ہیں, وہاں ایک درخت ہے جس کو آپ روز گزرتے ہیں نہیں دیکھتے. ایک دن ٹی وی پہ فیض آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پہ ڈاکومنٹری چل پڑتی ہے اور آپ اس کو ٹی وی کے جب ایک کمپوزڈ اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور ایک خاص لائٹ اور میوزک کے ساتھ, تو آپ کو لگتا ہے یہاں درخت بھی ہے اور اتنا خوبصورت ہے, ہم نے روز نہیں دیکھا ہوتا. بیسیکلی آرٹسٹ ایک آپ کے ایموشنز کو فریم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ روزانہ زندگی کے جن کھٹے میٹھے تجربات سے گزرتے ہیں اس میں سے ہر شخص گزرتا ہے, مگر وہ اپنے ان ایموشنز کو فریم نہیں کرتا. ہم اس کو فوکسڈ کر کے اس کا ایکسپوجر تھوڑا سا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ایگزیجریٹ کر دیتا ہے اس کو. تو اس ایگزیجریشن کو ہم چونکہ استھیٹیکلی ایگزیجریٹ کرتے ہیں, تو اس استھیٹیکل ایگزیجریشنس کی وجہ سے آپ کو اپنا ہی جو چہرہ ہے وہ آئینے میں خوبصورت لگنے لگتا ہے. بس اتنی سی بات سر ہے. تو کیا ہم اسے ایک چالاکی کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقت کو بدل کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے؟ حقیقت کو بیسیکلی دکھانا ہوتا ہے نا, آپ روزمرہ زندگی میں دیکھ نہیں پاتے. اپنے بہت سارے لائف میں آپ کو اپنی ہی بہت ساری باتیں کہی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی ہی بات اگر میں لکھ کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو خوبصورت لگنے لگے گی. اشفاق صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے کئی دفعہ کہانی کوئی نہیں آ رہی ہوتی تو میں فٹ پاتھ پہ جا کے بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کے دکھ درد سنتا ہوں, تو وہی دکھ درد جب کہانی کی شکل میں ٹی وی پہ آتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں. انہی کی باتیں ہوتی ہیں مگر ان کو بیانیہ نہیں آتا. تو ایک آرٹسٹ چونکہ اس کو ٹریٹ دینا جانتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہی بات خوبصورت ہو جاتی ہے. تھینک یو. تو وہی جو استھیٹک کا پوائزن میں نے کہا نا کہ عام سی بات میں ذرا خوبصورت پیرائے میں بیان کرتی جائے تو نظم ہوتی ہے. آپ کی ہی بات کو ہم لے کے خوبصورت بنا سکتے ہیں. ہیلو سر, ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. ایک بک پڑھ رہا ہوں میں آج کل, دی آرٹسٹ وے. اس میں وہ رائٹر لکھتی ہے وٹ یو کریٹ از ناٹ یور کریشن, سو اٹس دا ڈیوائن ہو دیٹس امپریشن آف دا ڈیوائن. سو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ڈیوائن یس, آف کورس ڈیوائن ہوتا ہے. بعض اوقات ڈیوائن ہوتا ہے, بعض اوقات دیکھیں پھر وہی بات کہ آرٹسٹ کی عمارت دو چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے. یعنی اب اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے, ایک آپ کی تھاٹس اور ایک آپ کی سکل. آپ کے پاس اگر تھاٹس بہت اچھے آتے ہیں مگر ڈیلیور کرنے کے لیے سکل نہیں ہے تو بیکار ہے. آپ کے پاس سکل ہے, آئیڈیاز نہیں آ رہے تو بیکار ہے. تو دونوں چاہیے ہوتے ہیں, لیکن جو شخص سکل میں بہتر ہے میرے نزدیک وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے. کیوں کہ تھاٹس آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب جیسے مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈیو کے انوائرمنٹ سے اگر میں نکل جاؤں گا تو میں اتنا کریٹیو نہیں رہوں گا, کیونکہ ہر چیز مجھے سپورٹ کرتی ہے. میوزک, کلرز, پینٹنگز رکھی ہوئی ہیں, وہ ایک پورا انوائرمنٹ ہے. تو اس سے آپ آئیڈیاز کو انوائٹ کرتے ہیں. آئیڈیاز کو انوائٹ کرنے کا ہر تخلیق کار کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے زون میں واپس کیسے جاؤں گا.
تو وہ اپنی وہ جو ایک یونیورس ہے اس کے اندر ہی وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ایک مرغی انڈوں پہ بیٹھے رہے گی، آج نہیں کل نہیں پرسوں، کبھی بچے نکلیں گے، وہ اس امید کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے. ہم بھی کئی دفعہ خیال نہیں آ رہے ہوتے، اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کبھی کوئی آئیڈیا ڈراپ ہوتا ہے، کبھی میوزک سنتے، کبھی کسی کی بات کر لے، روز لیکچر دیتے ہیں، کبھی کسی کے اسٹوڈنٹس نے کویسچن کر دیا تو ہمیں اس سے آئیڈیاز آنا شروع ہوتے ہیں. چونکہ ہم سکلڈ لوگ ہیں تو ہمیں آئیڈیا کبھی بھی مل سکتا ہے. اگر میں سکلڈ نہ ہوں گا، مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے پینٹ کرنا نہیں آتا، مجھے پرفارم کرنا نہیں آتا، تو وہ آئیڈیا آ بھی گیا اگر، تو وہ پھر وہی اشفاق صاحب نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی تھی. کہہ رہے تھے کہ میں فرانس میں تھا تو ایک جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں ایک سائنٹسٹ ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی دعا دریافت کی تھی انہی دنوں. تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں ان سے ملنے جاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے چلا گیا، انہوں نے فوراً بلوا لیا اور میری ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے بے تکلفی جب بڑھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک راڈ کے ساتھ مختلف نالج گتھیاں لٹکی ہوتی ہیں، تو ہم نیچے رقص کر رہے ہوتے ہیں اور جس کا رقص اس کو پسند آتا ہے اس کے لیے گتھی کاٹ دیتا ہے، ہم کیچ کر لیتے ہیں. تو وہ ناچنا بہت ضروری ہے نیچے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ رائٹر تھا، وہ سائنٹسٹ تھا، تو میری شرارت سوجی. تو میں نے کہا کہ یہ ساری جو گتھیاں ہیں یہ آپ گوروں کے لیے ہی کیوں کٹتی ہیں، ہم کالوں کے لیے کیوں نہیں کٹتی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ تو ہم سے بھی زیادہ لکی ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ اچانک کاٹ دیتا ہے، آپ کو آواز دے کے کہتا ہے کہ کالیا میں ہون کٹن لگائی اپنا چگا آگے کر. تو آپ آگے سے آواز دیتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ آج گرمی بہت سی، میں تو چگا پایا ہی نہیں. تو وہ آپ تیار ہی نہیں ہوتے ذہنی طور پہ اس نالج کو کیچ کرنے کے لیے. تو بنیادی طور پہ جب نالج ڈراپ ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. آپ یقین جانیے کہ میرے باتھ روم میں کچی پینسل رکھی ہے، نہاتے ہوئے مجھے سب سے زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں اور میں ٹائل پہ لکھتا ہوں. میرے بیڈ کے ساتھ، میری گاڑی میں، ہر جگہ نوٹ پیڈ پڑا ہوتا ہے. کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے میں گاڑی سائڈ پہ کر کے، نہانا چھوڑ کے، آدھی رات کو بستر سے اٹھ کے میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. یہ کیچ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کیچ نہیں کریں گے تو وہ نالج تو ڈرین ہو گیا، ضائع ہو گیا. Thank you.